السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ رمضان دن بدن قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم جیسے مسلمانوں کو، ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو جو ایمان میں انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، ایک چانس، ایک موقع اور دینا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اپنے کیے گئے تمام گناہ اس سے بخشوا لیں، ہم اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں، اس کو یقینی بنا لیں، اور اپنے جو بھی بلنڈرز ہم کر چکے ہیں اپنی ساری زندگی میں اس کو بخشوا لیں اور جنت میں چل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چانس مزید دینا چاہ رہا ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چانس کو اویل کرتے ہیں، اس چانس کو پکڑتے ہیں، اس کو کام میں لاتے ہیں، یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے اہل کتاب پہ یا جتنے بھی پہلے لوگ تھے ان پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب 30 دن کی ایکسرسائز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہم مومنوں پر، 30 دن ہم نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل اللہ تعالیٰ مومنوں سے، مسلمانوں سے کروانا چاہتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے بیان پر کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے۔ اب تقوی کی اگر ہم سمپل سی ڈیفینیشن کریں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانا، اللہ کو جو راضی چیزیں کرتی ہیں ان کو، ان احکامات کو ماننا، ان اعمال کو کرنا، ان کلمات کو زبان سے دہرانا، اللہ کی تسبیح کرنا، اور ان کاموں سے دور رہنا جن سے اللہ نے بندے کو منع کیا۔ یہ چیز تقوی کہلاتی ہے۔ لہذا تقوی اختیار کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دن کا سٹیج رمضان کی صورت میں مومنوں کے لیے سجایا، تاکہ ہم تقوی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جائیں۔ لہذا تقوی کے قرآن میں فائدے بیان ہوئے ہیں، دنیاوی فائدے بھی اور اخروی فائدے بھی، جن کا ہمیں ہی انشاءاللہ فائدہ ہے۔ اور ایک بات ہم یہاں پہ ذہن نشین کر لیں کہ ان کے فوائد اور اس کو نہ کرنے کے نقصانات وہ ہماری ذات تک ہی محدود ہیں۔ اللہ کو ہمارے تقوی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے، دن رات اسی کی عبادت میں لگی رہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی بھی چیز ایڈیشن نہیں ہونے والی، یعنی کوئی بھی ایڈیشنل، کوئی بھی ذرا سی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں بڑھ نہیں جائے گی، ذرا برابر بھی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور ساری کی ساری فاسق فاجر، اللہ کو نہ ماننے والی، اس کی دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والی بھی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آنے والی۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ تم لوگوں کو یہاں سے لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، وہ تو اس چیز پہ بھی قادر ہے۔ لہذا ہمارے تقوی اختیار کرنے سے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے اور اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہمارے لیے، نقصانات بھی ہمارے لیے ہیں۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہمیں جب ہم اسی لیے کسی بھی چیز کے لیے تبھی محنت کرتے ہیں جب ہمیں اس کے فائدے کا پتہ ہو کہ ہمیں یار اس سے فائدہ ہوگا، اور ہم کسی بھی چیز سے تبھی رکتے ہیں جب ہمیں اس کا نقصان کا پتہ ہو، ہم تبھی رکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کاروبار میں زیادہ منافع ہے، بھئی یہ فرنٹ کی دکان ہے، ہم اس کو اویل کرتے ہیں، یہاں پہ ہم بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے؟ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے مال تو ہمیں یہاں پہ اچھا رسپانس ملے گا،
تو اسی طرح جب ہمیں کسی چیز کے فائدے کا پتہ ہوتا ہے تو ہم تبھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کی باتیں مان لی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی، اس کی نافرمانی سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مشکل رہنے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مشکل سے نکال لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ظاہری بات ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سیریسلی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مشکل میں نہیں رہنے دیتے، مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ تو انسان کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے دنیا میں، یہ دنیاوی فائدہ ہے، ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی مشکل نہ ہے۔ انسان کی نیچر ایسی ہے، مشکل آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری مشکل سے میں تمہیں نکال دوں گا، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ سے ڈر، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے مشکل آسان کر دی۔ دوسرا فائدہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں، وہاں سے اس کے لیے یعنی مال وغیرہ آتا ہے، اس کے لیے چیزیں آتی ہیں، اس کے کام ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے سوچتا نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ میری شاپ ہے، یہاں سے مجھے آئے گا، یا میں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مجھے یہاں سے پیسے آ جائیں گے، یا بڑا بھی دین دوڑا کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا آ سکتا ہے، تو ہم پھر اسی کے مطابق اپنے روزانہ کے اخراجات، روزانہ کی پلاننگز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے نہیں، ایک دم سے ہمارے لیے یہاں سے آ جاتا ہے مال، یہاں سے پیسے آ گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو پہلا جو تقوی کا جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہر مشکل سے نجات۔ دوسرا، مال کا انسان کو سب سے جو بڑی ٹینشن ہوتی ہے وہ مال کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حل کر دی کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کی یہ مال کی بھی ٹینشن حل کر دی۔ تیسرا فائدہ تقوی کا وہ یہ ہے واللہ ولی المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہوگی اس کے لیے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا جب ہم حق کے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پہ، ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہمارے معاشرے کے لوگ، بعض اوقات ایسے معاملات میں پیش آ جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ ولی المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اس کی قدرت ہے، وہ مالک ہے، تو جس کی دوستی مالک سے ہو گئی تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ہم جتنا اس کو سیریس لیں گے، جتنا اس میں اپنا جد و جہد کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپیکٹ ہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ مجھے سیریس لے، اللہ تعالیٰ پھر آگے سے اس کو اپنی سیریسنس شو کرتے ہیں۔ بندہ کہے ہونا نہیں ہونا، ڈگمگاتا رہے، کنفیوز رہے، تو کبھی پھر مدد ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ چیز کنسسٹنٹ رہے، اس میں کنفرم رہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ چوتھا فائدہ تقوی کا، بے شک ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک متقی لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جنت کے باغات میں ہوں گے اور جنت کی جو نہریں ہیں ان میں ہوں گے۔ تو جنت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کی دوستی مل گئی، دوستی سے جنت دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو یہ چیز جو تقوی ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اسی کے حصول کے لیے 30 دن کی پریکٹس ہے جو ہمیں انشاءاللہ کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو رمضان سے پہلے اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے فائدے جان لینے کے بعد بھی، یا اس سے اچھے طریقے سے اویئر ہونے کے بعد بھی، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں کہ محض صرف 30 دن پورے کرتے ہیں۔ اگر ہم محض صرف 30 دن پورے کرتے ہیں تو ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھا نہیں، اور اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں
اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، یہ واقعی نیکیوں کا موسم ہے۔ اس میں ہم بھرپور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اس میں ایک ایک نیکی کا یعنی نوافل فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، اور فرائض اپنے ہی یعنی جو درجہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بھرپور طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ کو منا لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے جتنے بھی غلطیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لیں۔ ہمیں یہ سوچ کر اس رمضان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ رمضان یہ اس سوچ کے ساتھ گزاریں کہ ہم جو لائف گزر چکی، اب ہم ذرا اس رمضان کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی لائیں، تبدیلی کی طرف گامزن ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ مین چیز یہ ہے۔ تو 30 دن کو محض ٹائم سمجھ کے نہ گزارا جائے، پراپر طریقے سے اس کو ایک ایکسرسائز سمجھ کے گزارا جائے، اور اس سے جو نتیجہ وہ اخذ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان بہترین طریقے سے تقویٰ کے حصول کے لیے، اور ہمیں اس چیز میں وہ مدد بھی کرے کہ ہم اس تقویٰ کو، اس جو مقصد ہے مین، اس کو حاصل کر لیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس میسج سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔